اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، بولے ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا. انہوں نے اپنی شعبدہ بازیاں دکھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محض اپنا عصا ڈالا تو آپ کا عصا ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا اور اس نے ان کے سارے شعبدہ بازیوں کو ختم کر دیا. جب جادوگروں نے یہ معاملہ دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. جادوگر جو کہ 70,000 یا 80,000 تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدے میں وہ نہیں گرے بلکہ گرا دیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی. ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال فرما دیا. جب ان کے دل کی دنیا بدلی تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. پتہ کیا چلا؟ ایمان اور نیک اعمال یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتے ہیں. جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے. جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے کے سارے سجدے میں گرا دیے گئے. یہ ان کا جو سجدہ تھا یہ ایمان لانے کا سجدہ شکر تھا، یا پھر یہ کہ یہ لوگ مغلوب ہو گئے تھے، مغلوب ہونے کے شکر میں انہوں نے سجدہ ادا کیا تھا. مغلوب ہونے کے شکر میں، یعنی یہ لوگ مغلوب ہوئے اور ان کی مغلوبیت ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی، اس لیے انہوں نے سجدہ کیا. اے اللہ تعالیٰ اچھا ہوا کہ ہم مغلوب ہو گئے، ہم نے شکست کھائی، ہم ہار گئے، ہم ہارے تبھی ہم تیری وحدانیت کو جانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جانا، ہم مغلوب ہوئے، اسی پر ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ اطاعت کا سجدہ تھا. سجدہ یہ اطاعت کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا یہ سجدہ تھا. الغرض یہ کہ انہوں نے یہ سجدہ کیا، اور جب انہوں نے یہ سجدہ کیا تو سجدے کے لیے ضروری ہوتا ہے وضو کرے، سجدے کے لیے ضروری ہوتا ہے قبلے کی جانب رخ ہو. لیکن ان کا یہ جو سجدہ تھا وہ تمام قیدوں سے آزاد تھا. ایک روایت میں آتا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے سجدہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رخ تھا. ایک روایت میں آتا ہے جس کا رخ تھا ادھر اس نے کیا کر دیا؟ سجدہ کر دیا. اب آپ دیکھیے جب انسان سجدہ کرتا ہے، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، ہمارے شریعت میں بھی اسلامی بہت سجدے ہیں. ہمارے نماز کا سجدہ ہے، سجدہ سہو ہے، تلاوت کا سجدہ ہے، شکر کا سجدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دعا کا سجدہ ہے، مصیبت کا سجدہ ہے. بہت سارے سجدے ہمارے پاس بھی ہے. ان کا جو سجدہ تھا وہ سجدہ شکر تھا. جب ہم سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا. قالوا آمنا برب العالمین،
پر ایمان لائے. آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، یہ انہوں نے کہا. جب یہ لوگ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرنا یہ ان کا عملی ایمان تھا، اور جب یہ لوگ سجدے میں گر گئے قالوا آمنا برب العالمین کہنا یہ قولی ایمان تھا. عمل سے بھی مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اور اپنے قول سے بھی مومن ہو گئے. دونوں اعتبار سے انہوں نے کیا کیا؟ قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی اپنے ایمان کا انہوں نے اظہار کیا. اب آپ دیکھیے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے، رب العالمین پر ایمان لے کے آئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے. ایمان لانے میں اور توحید میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں بہت فرق ہے. ایمان لانا یہ انسان کو سچا مومن بناتا ہے، کامل مسلمان بناتا ہے، کامل مومن بناتا ہے. سوائے علاوہ توحید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مکمل مسلمان ہو جائے، کیونکہ توحید کا قائل شیطان بھی تھا. توحید مانے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا شیطان بھی تھا. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے بہت سارے کفار بھی تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گئے. لیکن جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، تو جب اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں فرض فرمائی ہے اور جن جن چیزوں سے روکا ہے انہوں نے سب کو مان لیا. انہوں نے جو فرعون کے جادوگر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہم ایمان لائے اس پر جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے رب ہونا، پرورش کرنا، اللہ تعالیٰ سارا جہان کو پالنے والا ہے. تو یہ اس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانا، اللہ تعالیٰ کے الہی ہونے کو جانا، الہیت کو جانا، معبودیت کو جانا، اور یہ لوگ اس کے ذریعے ایمان لے کے آئے. انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے کے آئے. اور بعد میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون، اور اس پالنہار پر ایمان لے کے آئے جو موسیٰ کا پالنے والا ہے، ہارون کا پالنے والا ہے. خالی رب العالمین کہہ دیتے تو کافی تھا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے کے آئے، لیکن اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آئے. کیوں؟ کیونکہ فرعون اپنے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں کیا ہوں؟ پالنے والا ہوں. تو جب انہوں نے کہا رب العالمین پر ہم ایمان لے کے آئے تو ان کے ذہن میں خیال گزرا کہیں فرعون یہ نہ سوچے کہ میں بھی رب العالمین ہوں، میں بھی جو ہے عالم کو پالنے والا ہوں، یہ میری بھی صفت ہے، میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھ پر ایمان لے کے آئے، تو انہیں ایک لفظ کا، ایک جملے کا اور اضافہ کیا، نہیں ہم تیرے رب ہونے پر ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ ربی موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آئے. اب انہوں نے کہا، اب ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا. اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا تھا. تو ان کو یہ کہہ دینا کافی تھا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آئے، لیکن انہوں نے ہارون بھی کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لے کے آئے، ہارون کے رب پر. یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی بچپن سے لے کے جوانی تک وہ فرعون کے محل میں ہوئی تھی. فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، اس نے ان کو پالا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھے ربی موسیٰ اگر کہہ دیتے موسیٰ کے رب پر، پھر بھی فرعون سمجھ سکتا تھا کہ میں نے بھی تو موسیٰ کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے. یہ جادوگر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ربی موسیٰ کو پالنے والے یعنی فرعون پر ایمان لے کے آئے. تو انہوں نے اور ایک وضاحت کر دی، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اس رب پر ایمان لے کے آئے جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو اس نے بظاہر پرورش نہیں کی تھی. تو انہیں اور زیادہ وضاحت کر دی جادوگروں نے، یعنی یہ کہ ہم اس اللہ پر ایمان لے کے آئے جو
جو حقیقی رب ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی پالنے والا ہے، ہم تجھ سے اب بری ہے۔ فرعون سے کہنے لگے ہم تجھ سے اب بری ہے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کے آئے اور ہم تجھ سے اب برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تب فرعون کے کیا تیور تھے، انشاءاللہ اس کا بیان کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔